آپ جانتے ہیں کہ شیطان کس کی موت پر جشن مناتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، اور ایسا کون ہے جس کی موت پر اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یا وہ زندہ رہیں یا مر جائیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ تو آئیے جانتے ہیں۔ شیطان کے چیلوں نے شیطان سے کہا کہ جب کسی عالم کا انتقال ہوتا ہے تو آپ بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن کسی عابد و زاہد کی موت پر اتنا خوش نہیں ہوتے، کیا بات ہے؟ شیطان نے کہا آؤ تم میرے ساتھ آؤ، میں تم کو اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ اس کے بعد شیطان نے اپنے چیلوں کو لے کر ایک عابد کے پاس گیا جو جاہل تھا اور نادان تھا۔ جا کے سلام کیا، خیر خیریت پوچھی۔ شیطان نے اس عابد سے کہا کہ آپ بہت اچھے انسان لگتے ہیں، میرے دل میں ایک وسوسہ آ رہا ہے، ایک خیال آ رہا ہے، ایک سوال آ رہا ہے، میں اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ عابد نے کہا کہ پوچھئے، اگر اس کا جواب مجھے معلوم ہے تو میں آپ کو جواب دے دوں گا، اگر مجھے معلوم نہ ہوا تو آپ کسی اور سے پوچھ لیجیے۔ شیطان نے کہا کہ میرے دل میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے، وہ یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ ایک انڈے میں زمین کو، آسمان کو، چاند کو، سورج کو، یعنی پوری کائنات کو داخل کر دیں، اس حالت میں کہ انڈا جتنا ہے اتنا ہی رہے، اس میں کوئی اضافہ نہ ہو، اور یہ زمین و آسمان جتنی بڑی ہیں اس میں کوئی کمی نہ ہو؟ یہ ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بھائیو ذرا اندازہ کیجئے یہ سوال کا اور وسوسے کا اس قدر خطرناک ہے۔ اب وہ عابد تو جاہل اور بیوقوف تھا ہی، باقی اتنا بڑا عالم تو تھا نہیں وہ، تو اس نے کچھ دیر سوچا اور اس کے بعد کہنے لگا کہ انڈا اتنا ہی رہے اور زمین بھی اتنی ہی رہے اور آسمان بھی اتنا ہی رہے، پھر انڈے میں یہ سب داخل ہو جائیں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ عابد مطلب سوچ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے یہ، یعنی شک کے لہجے میں، تعجب کے انداز میں اس نے یہ سوال دہرایا، پھر کہنے لگا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شیطان کے چیلے جو ہیں وہ وہیں موجود تھے۔ شیطان نے ان سے کہا کہ میں نے اس کے دل میں شک کا ایک بیج داخل کر دیا ہے، اور شیطان کے چیلوں سے کہنے لگے دیکھا میں نے 1 منٹ کے اندر اس عابد و زاہد کو کافر بنا دیا یا کفر کی دہلیز پر بٹھا دیا، اس طرح کے لوگ زندہ رہیں یا مر جائیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، شیطان کہنے لگے۔ اس کے بعد شیطان ایک عالم سے ملا، اس سے بھی یہی سوال کیا اور کہا کہ جناب آپ عالم ہیں، فاضل ہیں، میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، اس کا جواب دریافت کرنے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا سوال ہے؟ کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک انڈے میں ساری کائنات کو رکھ دے، داخل کر دے؟ تو عالم نے کہا کہ اس میں کیا تعجب کی بات ہے کہ انڈے اپنے حالت میں اسی طرح ہو، زمین و آسمان بھی اسی طرح ہو، پھر اللہ تعالیٰ انڈے میں ان سب کو داخل کر دیں گے؟ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، اور جب اللہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے کن یعنی ہو جا کہتے ہیں تو وہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے مجھے یقین ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بات شک و شبہ کی نہیں ہے، ایسا اس عالم نے کہا ہے۔ شیطان اپنے چیلوں کو دیکھ کر کہا کہ دیکھو اس کا علم ایسا ہے کہ وہ ہمارا داؤ میں نہیں پھنس سکتا، اور اس کو بہکانا ہمارے لیے آسان نہیں ہے، اس لیے ان لوگوں کے زندہ رہنے سے مجھے پریشانی ہوتی ہے، اور یہ لوگ مرتے ہیں تو میں جشن مناتا ہوں، اور عابد کا حال ایسا ہے کہ ہم ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں، اور اس کی جہالت کی وجہ سے جب چاہے اس کو صرف معصیت میں نہیں کفر میں بھی مبتلا کر سکتے ہیں۔ اس واقعہ سے اندازہ کیجئے کہ جب انسان کے اندر جہالت ہوتی ہے، علم شرع سے وہ واقف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جا و جلال سے ناواقف ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں انسان کس طرح کفر کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جہالت ہی سب سے بڑی بیماری ہے، اگر یہ ختم ہو جائے، انسان علم ورا ہو جائے، تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس کو پھنسا سکے۔ واقعہ اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، اگر کوئی نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں۔